بٹ بیفور دیٹ ثاقب صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے آگے آنے والے ہفتے میں؟ خان صاحب کے حوالے سے بڑی ساری سماعت ہیں، ایک سزا ان کی معطل ہو گئی ہے، بہت لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید وہ نکل آئیں گے اس دفعہ، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان میں ایک اور فیکشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ سرگوشیوں کے پیش نظر وہ نکلیں گے، اگر وہ نکلیں گے تو ایسی بات ہے یا میرٹ کے بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں وہ نکلیں گے؟ ہم دونوں اسپیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو لیگلی ان کے کیسز کی پوزیشن کیا ہے. عید کے جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی تو منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، مطلب 15، 16 اور 17 اپریل تینوں دن ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں. 15 کو عدت کا کیس ہے، 16 کو سائفر کا کیس ہے اور 17 کو وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ان کا ٹرائل چل رہا ہے. عدت والے کیس میں یہ پوزیشن ہے کہ جو کورٹ ہے اس نے بالکل کلیئر اپنے آرڈر میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر 15 اپریل کو خاور مانیکا کے وکیل نہیں آئیں گے، جو پچھلی 2 سماعتوں پہ وہ نہیں آئے، اگر نہیں آئیں گے تو ہم سزا جو سسپینشن کا آرڈر ہے اس پہ آرڈر جو ہے وہ دے دیں گے، اور اس میں بظاہر ایسی لگتا ہے کہ سزا معطل ہوئی تو ضمانت. اچھا، ان وکیل صاحب کے حوالے سے نا پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا بھی کچھ لگاتا ہے، سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ ہمارے خلاف اب وہ پیش نہیں ہو رہے جب ان کو لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں ہم چھوٹنے والے ہیں. یہ کیا آپ کو لگتا ہے سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں وہ کسی شخص کے خلاف، یا کچھ وزن ہے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کوئی بھی موقف لے، کوئی بھی الفاظ کا چناؤ کرے. میں وہ الفاظ کا چناؤ نہیں کروں گا. صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب خاور مانیکا کے جو وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی صاحب، ان کا کیس ٹرائل چل رہا تھا اڈیالہ جیل میں، تو وہ ہر ہیئرنگ پہ موجود ہوتے رہے ہیں. بلکہ ایون جب عدت کے کیس میں ایک جو وہاں کے اسلام آباد کے شہری تھے، ایک اور نومبر تقریباً 24 نومبر تک وہ کیس چلاتے رہے. اس میں جو وکیل تھے رضوان عباسی صاحب تھے، ان کے جج جو قدرت اللہ صاحب وہی تھے، لیکن اچانک پھر جو ان کا کیس انہوں نے واپس لیا اور جو خاور مانیکا انہوں نے دائر کر دیا. تو اس وقت وکیل بھی، جج بھی، ان کے گواہ سارے ایک ہی تھے، اور آلموسٹ تمام جج بھی ایک ہی تھے. یہ تو آپ نے بڑی ایک مین کے وہی جج تھے. ایک دن انہوں نے کیس واپس لینے کی درخواست ہی منظور کی، اگلے دن دوبارہ سے نئی کمپلینٹ فائل ہوگی خاور مانیکا صاحب کی. تو گواہ بھی وہی تھے جو پہلے تھے، مفتی سعید اور جو اون چودھری وغیرہ. تو ان تمام کیسز میں پھر اڈیالہ جیل میں یہ سماعتیں صبح 9 بجے رات شروع ہوتی تھی، رات 11 بجے تک چلتی رہی ہیں. تو ان تمام آپ نے بڑا ماشاءاللہ ایکسٹینسیولی کور کیا ہے ان کو. تو تمام ہیئرنگز میں جو وکیل تھے ان کے موجود ہوتے رہے ہیں. لیکن یہاں 2 ہیئرنگز میں ایک پہ الیج کیا جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے کہ وہ دوسری عدالت میں موجود ہیں، یہاں پہ نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں ان کو ہونا چاہیے تھا. عید سے پہلے انہوں نے کہا کہ کسی بھی جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی ضمانتوں کو عدالت پرائرٹی بیسس پہ دیکھتی ہے، ان کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو عدالت نے پھر 2-3 دن کا پھر ٹائم دیا اگلی ہیئرنگ پہ. خان صاحب کی وکلاء کی بھی عدم موجودگی کی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ ان کے اپنے وکیل بھی اتنے خاص کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے. ابھی جو ان کی اپیل آئی تھی یا سسپینشن آف سینٹینس، مطلب وہ کہتے ہیں سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دے دیں، تو ان کے وکیل موجود ہوتے رہے. عید سے 2 ہیئرنگز میں جو خاور مانیکا ہے ان کے وکیل موجود نہیں تھے. اب جب 15 اپریل کو یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا تو 15 کو اگر تو وہ نہ آئے تو پھر ان کی سزا معطل ہو کے ان کی ضمانت عدت والے کیس میں ہونے کے امکانات ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے آرگومنٹ سن کر عدالت فیصلہ کرے گی. اس میں بھی پھر یہ ہے کہ عدالت حتمی طور پر اس کی اپیل کا فیصلہ کرتی ہے یا عارضی ریلیف دیتی ہے عمران خان اور ان کو کہتے ہیں بشرا بی بی کی سزا اگر معطل کر دے عدالت تو ان کی ضمانت پر. لیکن یہ اکیلی تو قانونی تلوار نہیں ہے نا جو خان صاحب پہ لٹک رہی ہے، اس کے علاوہ بھی سنا ہے کہ بہت طویل ایک فہرست ہے. نہیں، فہرست طویل ہے لیکن اس میں میجر 2 ہیں فی الحال. پہلے 3 تھے کیونکہ تینوں کو آپ کو پتا ہے کہ ایک کو 30 جنوری، 31 جنوری اور پھر 3 فروری یہ تینوں سزائیں ہوئی تھیں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے. تو ان تینوں میں سے ایک توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، ان کی ضمانت ہو چکی ہے. اب جو عدت والا کیس ہے وہ 15 اپریل کو لگا ہوا ہے. 15 کو فائدہ اس کا نہ ہوا ڈیسائیڈ تو 16 یا 17 یا 20 کو اگلے مطلب ایک ہفتے میں عدت والے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے جو بھی ہے. اور اگر اس کیس میں فری ہو جاتے ہیں وہ تو ہی ول بی آؤٹ آف دی جیل. تیسرا اور آخری میجر کیس رہ جاتا ہے وہ ہے سائفر کا کیس. سائفر کے کیس میں جو 17 اپریل کو سماعت ہے اس پر ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر اپنے آرگومنٹ شروع کریں گے، اور وہ اگر ہارڈلی 2-3 سماعتیں لے، 4 سماعتیں بھی کریں تو 1 یا 2 ویک میں یا 3 ویک بھی اگر کر لیں تو فرسٹ ویک آف مئی جو ہے تب تک سائفر کے کیس کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میجر جو کیسز ہیں یہ 2 ہیں. باقی جو کیسز ان کے خلاف 9 مئی کے کیسز تھے، یہاں پنڈی میں بہت زیادہ GHQ حملہ کیس، ان تمام میں ضمانتیں ہو چکی ہیں. کوئی اکا دکا کیسز ان کے ہیں لیکن وہ میجر لیول کے نہیں ہیں. ان کے میرا نہیں خیال کہ ان کی ضمانتیں وہاں پہ خارج ہوں گی. اس کی بنیاد پہ تو اگر ہم چلیں تو لیگل سائیڈ ہے ساری کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لیگلی ابھی جو پوزیشن لگ رہی
رہی ہے اس میں کچھ چیز بھی انوالو نہ ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بہت امکانات روشن امکانات ہیں بالکل جیل سے نکل آنے کے مڈ مئی تک یا اس سے پہلے جو ہے وہ امکانات ہیں. ٹائم بھی بتایا ہے ثاقب بشیر صاحب نے میاں صاحب کہ مڈ مئی تک امکانات ہیں بہت روشن کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں تک معاملہ لیگیلٹی کا ہے تو وہ تو میرٹ ہی میرٹ ہے خان صاحب کے اینڈ پر. ان کے وکلا بھی موجود رہے ہیں, دوسری طرف کے وکلا جو ہیں وہ صرف ایک چیز میں ایڈ کر چھپ رہے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور وہ ان کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے. انہوں نے بھی اس چیز کی بات کیا کہ جو 3 سزائیں ہوئی ہیں ان کا تو کچھ ہے ہی جی یہ بات درست ہے. حالیہ بیانات بھی رانا ثناءاللہ صاحب کے نہ بھولے جائیں میاں صاحب جو آج کل وہ دے رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا تھا. ثاقب بھائی نے بھی بالکل بہتر طریقے سے لیگل چیزوں کو انٹرپریٹ کیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عدالتیں ہیں وہ دیکھیں اب اس بات کا کیسے فیصلہ کرتی ہیں, لیکن یہ ایک تصور رکھنا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان مقدمات کی وجہ سے باہر آ جائیں گے. مقدمات اور بھی بہت سارے ہیں. 9 مئی کے مقدمات جیسے پنڈی اور اسلام آباد میں بتایا کہ وہ اس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, لیکن لاہور میں ابھی بیشتر مقدمات کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نامزد ہیں اور ان میں ابھی ان کی ضمانتیں جو ہیں اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. جو کور کمانڈر ہاؤس والی ایف آئی آر ہے, عسکری 10 والی ایف آئی آر ہے, شادمان والی ایف آئی آر, گلبرگ والی ایف آئی آر ہے, بہت ساری ایف آئی آر ہیں. اور ایک میرا خیال توشہ خانہ والا ٹرائل جو ہے وہ بھی ابھی 190 ملین پاؤنڈ والا ٹرائل جو ہے وہ بھی ابھی چل رہا ہے. اور تو 1 ماہ کے اندر ممکن ہے کہ اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ آ جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ قطعی طور کے اوپر دیکھا جائے تو وہ لیگل سائیڈ کے اوپر تو جس طریقے سے ان کو عدالتوں سے فیور دی گئی وہ تو سب کے سامنے ہے. عدت کا فیصلہ ایک بالکل بھونڈے طریقے سے غیر قانونی طریقے سے دیا گیا. سائفر والے کیس کے اندر دانستہ طور کے اوپر عدالت نے ایک لوپ ہولز چھوڑے تاکہ ملزم کو جو ہے وہ اپیل کی سٹیج کے اوپر فائدہ ہو سکے, اور اب دیکھیں کہ وہ فائدہ ہو بھی رہا ہے. توشہ خانہ والے کیس کے اندر ٹرائل کورٹ نے دانستہ طور کے اوپر جلد بازی دکھائی اور لوپ ہولز چھوڑے. یہ تو آپ نے بہت اہم نیا پہلو سر اجاگر کر دیا ہے میاں صاحب. آپ نے کہا کہ وہ ان کو بینیفٹ دیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ناجائز طور پر جیل میں پابند سلاسل رہے ہیں ان ساری وجوہات کی وجہ سے. نہیں دیکھیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ سارا ڈاکومنٹڈ کیس ہے اور ایڈمٹڈ کیس ہے. تو اس کیس میں اس ایڈمٹڈ کیس کے اندر ٹرائل کورٹ نے جلد بازی کیوں دکھائی؟ کیوں عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ایک غیر قانونی اور متنازع طریقے سے فیئر ٹرائل جو ہے وہ ڈراپ کیے بغیر عمران خان صاحب کو سزائیں کیوں دی گئی؟ وہ اس وجہ سے دی گئی تاکہ ان کو اپنا وکٹم کارڈ بنانے کے اندر فیور دی جا سکے, اور وہ دی گئی. اور وہ رزلٹ جو ہے 8 فروری کا رزلٹ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب جو عدت والا کیس ہے اس کو تو عدت والے کیس میں سر دوسری طرف کے جو وکیل ہیں وہ پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ یہ ساری باتیں کورٹ کے آگے رکھیں کیونکہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان کو تو سب سے پہلے آ کر کورٹ کو روکنا چاہیے. مونا بیٹا یہ ہر وکیل کا حق ہوتا ہے. یہ وہی تحریک انصاف ہے جو توشہ خانہ کے کیس میں 100 سے زائد سماعتیں تھی اور ان کے وکیل اور عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے. تو اب پروسیکیوشن کا بھی حق ہے کہ وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرے, ہر طرح کا ٹیکٹک استعمال کرے. یہ ہر وکیل کا حق ہوتا ہے. یہ کوئی پابند تھوڑی ہے. ہاں یہ وکیل جو ہے وہ پابند تھوڑی ہے عدالتوں کے کہ عدالت طلب کرے اور وکیل پیش ہو جائے. وکیل کی اپنی مرضی ہے, اپنی اسٹریٹجی ہے, اپنی حکمت عملی ہے, اس نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہی عمران خان صاحب جو ہے وہ 50 تاریخوں کے اوپر پیش نہیں ہوتے تھے. ان کے وکلا جو ہیں خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کے ٹرائل کے اندر جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن تھی اس کے اندر اپنی التوا کی درخواستیں بھیج دیتے تھے. تو آج اب اگر ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کو تو ان کو برداشت کرنا چاہیے. ہمارا کتا ٹامی اور دوسرے کا جو کتا ہے وہ کتا, وہ صحیح وہ والی آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے ہم پیش نہ ہو تو ہماری مرضی, یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ حربے استعمال کر رہے ہیں. اور آپ ٹھیک ہے, آپ نے والی بات بڑی اہم فرمائی ہے. آگے لے جاتی ہوں. امتیاز گل صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کس ویو سے, 2 بڑے ڈسٹنکٹ ویوز ہمارے پاس ہیں, کس ویو سے آپ زیادہ اتفاق رکھتے ہیں؟ خان صاحب کو دانستہ طور پر ریلیف دیا گیا ٹرائل کورٹ کی طرف سے, لوپ ہولز چھوڑ کر تاکہ وہ وکٹم کارڈ کھیل سکیں اور کل کو باہر آ سکیں. اور ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز میں میرٹ ہے اور اگر اس کے حساب سے چلا جائے تو وہ مڈ مئی تک صرف میرٹ کی بنیاد پر باہر ہوں گے. صرف میں ایک لائن صرف کہنا چاہوں گا جی. یہ جو بات جو ہے وہ میاں داؤد صاحب کر رہے ہیں, 6 ججز نے اپنے خط میں یہی تو کہا ہے.
اچھا 6 ججز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. مطلب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیس تھا جلدی تھی اور تیزی میں سارا کچھ ہو گیا, تو یہی تو 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی, آپ نے ایک سموتھلی چیزیں چلانی تھی نا. یہی تو سارا کیس ہے ثاقب بشیر صاحب کہ یہ 6 ججز اور تحریک انصاف کا بیانیہ, ان 6 ججز کا بیانیہ اور ٹرائل کورٹ کی سپورٹ, یہ جو تحریک انصاف خود جرم کر رہی ہوتی ہے نا اس کا ہی الزام دوسروں کے اوپر لگا. 6 ججز جو ہے یہ کوئی افسوسناک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں. نیریٹو پولیٹیکل بیانیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں, میں ایز اے کورٹ رپورٹر میں بھی بہت ساری ان کی عدالتیں کور کی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کم سے کم ان کو کسی کے ساتھ لنک کرنا مناسب نہیں ہے. 2 قسم کے نیریٹو تھے. 2018 میں جسٹس شوکت علی صدیقی نے جو ان کے انکشافات تھے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ تھے, اور ان پہ بھی ہمارا موقف یہی تھا, تب بھی جوڈیشری غلط استعمال ہوئی, اور آج بھی جو میں دونوں حضرات کی طرف آتی ہوں. یہ بھی غلط ہوئی ہے. لیٹ می ٹیک دس ہیڈ. امتیاز صاحب کی طرف یہ معاملہ لے جا رہی تھی. جوڈیشری کی آڑ کے اندر ان جج صاحبان نے عدلیہ کی جمہوریت کی پیٹھ کے اندر چھری گھونپی. یہ ثاقب نثار, یہ امتیاز صاحب, یہ عمر تا بندیال, یہ جسٹس گلزار, آپ کیسے کہتے ہیں